تو مسلمان بڑے جذبے سے بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو، یہ تو ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے، یہ تو اسرائیل کا ایک مذہبی، تو وہ جو مذہبی ایجنڈا ہمارا ہے پچھلے 70 سالوں سے اور پچھلے 1400 سالوں سے، جس کو لے کر ہم گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، مسجد مسجد خطبے دیتے ہیں کہ دنیا میں یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسیح تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کا خاتمہ ہوگا، یہ تو کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ اے عبداللہ اس کی گردن کاٹ دے۔ تو یہ جو ہم مذہبی نیریٹو پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی، ہماری جنگیں اگر مذہبی، تو دوسری طرف سے اگر وہ مذہبیت کا تڑکا لگے اور مذہبیت کا نیریٹو سا، تو ہم بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہائی یہ جنگ تو دیکھو وہ تو ہمارا وجود ہی گوارا، تو ہم وجود گوارا کرتے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ کے سوال میں کافی سارے مفروضے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی استدلالی انداز میں اس پر اپنی رائے پیش کروں، اور میں یہ توقع رکھوں سامعین سے کہ جو کچھ جذباتی مذہبی شاعری ان کو سنائی جاتی ہے، اس طرح کے ریٹرک ان تک پہنچائے جاتے ہیں، جو ایک اپنی تخیل کی عالم مثال کی دنیا ہے اس کے اندر بنائے ہوئے نقطہ نظر اور مفروضے ہیں، وہ علم اور عقل کی بساط پر ان کو پرکھ کر دیکھیں اور غور و فکر کریں اس دوسرے زاویہ نظر پر بھی جو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان میں سے کسی کو مسلمانوں کا وجود ہی گوارا نہیں ہے، اور ہم کسی بھی پہلو سے اگر اپنی داخلی تعمیر اور ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کو اتنی ناگوار گزرتی ہے اور ان کے دلوں میں ہماری نفرت پیوست ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ہمارا وجود برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک کا، مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ ہو، یا کم سے کم اگر وہ رہیں تو ذلت اور محکومی میں اور ڈیسٹیبلائز ہو کے رہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ ہمارے ہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، بالعموم مذہبی ذہن ہے، وہ کرتا ہے، مسلمان عوام کو سمجھاتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اور باقی الہامی جو ہمارے پاس آثار ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بشارت دی ہے کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں مارتے ہی رہیں گے، اور انہوں نے تمہیں مارا بھی ہے، لہٰذا تم یہ جو سامنے کا مقابل نیریٹو سنتے ہو ہم جیسے طالب علموں کا، یہ بھی اصل میں اسی مغرب کے اعلی کار ہیں جو تمہیں مغرب سے دوستی پر آمادہ کرتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مغرب ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اور اس کو ہمارا وجود سرے سے گوارا ہی نہیں ہے۔ اس دعوے کو اگر آپ حقیقت کی میزان پر پرکھیں تو یہ بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے، یہ بالکل بے حقیقت دعویٰ ہے، یہ بالکل بے سر و پا دعویٰ ہے۔ جو اب تک کی تاریخ ہے وہ اس کے بالکل منافی کھڑی ہوئی ہے، الٹ کھڑی ہوئی ہے، یعنی حقیقت کی دنیا میں اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتی تھی، یعنی دنیا بھر میں تہذیبوں کا تصادم بھی ہوتا ہے، تہذیبوں کے درمیان ایک دائمی مخاصمت بھی ہوتی ہے اور ابدی خاتمے کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہو سکتا تھا، لیکن اب تک کی جو تاریخ ہے، دوسری یا پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جو دنیا کا ورلڈ آرڈر بنا ہے، جس کے اندر یہ سپر پاورز بنے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت آئی ہے، اس تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اس دعوے سے بالکل مختلف ہے، بلکہ اس تاریخ کے اندر جو سب سے دلخراش چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن ممالک نے دوسرے کے خاتمے کی خواہش رکھی یا عمومی طور پر قتل عام کیا یا مسلمانوں کا خون بہایا، وہ یہ عالم مغرب نہیں ہیں، وہ خود مسلمانوں کی اپنی اقوام ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ جنگیں کی۔ آپ اگر دیکھیے مصر اور یمن کی آپس کی جنگ اور لڑائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس میں ہلاکت، مراکش اور الجزائر کی آپس کی لڑائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس میں ہلاکت۔ آگے بڑھیں آپ، ایران اور عراق کی لڑائی، عراق اور کویت کی لڑائی، اس سے آپ آگے بڑھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی لڑائی، پاکستان اور افغانستان کی لڑائی، آپ اس سے آگے بڑھیں سعودی عرب اور یمن میں حوثیوں کی لڑائی، آپ اس سے آگے بڑھیں شام کے اندر ایران اور اس کے بعد ترکی کی لڑائی اور سعودی عرب کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ترکی اور کردوں کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ایران اور کردوں کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ایران کے اندر داخلی لڑائیاں، آپ اس سے آگے بڑھیں سوڈان کے اندر خود مسلمانوں کی داخلی لڑائیاں۔ الغرض اتنی لمبی فہرست ہے جس میں مسلمان ممالک نے مسلمانوں پر
ان गुज़िश्ता 60-70 सालों में जहाँ पर ये आलमी क़ुव्वतें अपनी जगह पर मौजूद थीं, उनके हाथ में नज़्म इक़्तिदार था, वो चाहते तो पहले दिन ये फैसला कर लेते कि हमने यहाँ पर किसी मुल्क का वजूद गवारा नहीं करना। जिस वक़्त सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की 3-4 कुल मिलाकर सल्तनतें ममालिक मौजूद थे। आप अगर देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर एक बादशाहत मौजूद थी, वो ओमान के अंदर एक सल्तनत मौजूद थी, और यमन के अंदर कोई इमामिया सल्तनत छोटी मोटी सी मौजूद थी। कोई मुल्क नहीं था जिसको आप कह सकें कि ये मुसलमानों की टेरिटरी है, यहाँ पर वो मिलकर अपना कानून ज़ाब्ता आइन दस्तूर बनाएंगे, अपनी मुमलिकत का इंतज़ाम इंतज़ाम करेंगे। कोई मुल्क नहीं था। तो अगर उनके पेश नज़र अबदी खात्मा होता तो पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद तो हमारा दुनिया के स्टेज से सफाया हो चुका था। यानी हम तो लोगों और जत्थों और एक मर्गे अम्बो था, कोई मुल्क नहीं था, कोई टेरिटरी नहीं थी। तो उन्होंने तो ये लकीरें खींची। 2-3 आपके पास छोटे छोटे से मुल्क थे, उसके बाद 57 आलमी सल्तनतें आपके गिरदोपेश में कायम हो गई। तो ये जो मुसलमान ममालिक की बाहमी मुखासमत थी, जो गुज़िश्ता 60-70 सालों में सामने आई है, कभी हम इसका जिक्र नहीं करते, कभी हम इसको ज़ेरे बहस नहीं लाते। उसमें इंसानों का कत्ल हुआ है, मुसलमानों का कत्ल हुआ है, और ये जो कत्ल हुआ है इसके आदाद व शुमार को अगर आप जमा करें तो ये 60 से 80 लाख, महदूद अंदाजे के मुताबिक 60 से 80 लाख लोग हैं जिनका आपस में हमने कत्ल किया है। तो इसको अगर आप हकीकत की बुनियाद पर देखें तो फिर तो नतीजा ये निकालना चाहिए कि दुनिया में मुसलमान ममालिक हैं जो एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त और गवारा करने पर आबाद नहीं। उनके सबसे बड़े दुश्मन खुद मुसलमान हैं। ये मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं, आप इसके अंदर उतरते चले जाएं तो आपको ये मालूम होगा कि खुद मुसलमान ममालिक की जो दाखिली खाना जंगियाँ हैं, उनके अंदर जो मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों का कत्लेआम किया, कभी हमारे कानों पर जूनी रिंग थी, कभी हमारे लिए ये चीज़ बायस तशवीश नहीं होती। सिर्फ शाम का गुज़िश्ता 15 सालों का आप मुताला करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कुछ तो खून का बाजार वहाँ पे गर्म रहा। हमारी तो रसाई नहीं है यमन तक, तो अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर हमारे खादिमुल हरमैन शरीफैन और हमारी सल्तनत, जिनके तहत हम अपनी मुक़द्दस मकामात की हिफाजत उनको तफ़वीज़ कर चुके हैं, वो जिस तरह से बरसरे पैकार है। हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से क्या कुछ सहना पड़ा है। तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की हलाकतें हैं जो गुज़िश्ता 60-70 सालों में मुसलमान ममालिक की बाहमी एक दूसरे पर चपकलिश और हमला आवर होने के नतीजे में सामने आई हैं। ये तस्वीर एक तरफ रखिए। इसके बाद दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक कोई 70-75 साल गुजर चुके हैं। आप मुझे बताइए, जो फातिहीन थे दूसरी जंग अजीम के, रूस, अमेरिका, बरतानिया या यूरोप का पूरा इत्तेहाद मिला लें, उन्होंने बराह रास्त किन मुस्लिम ममालिक पे हमला किया? आप तरह तादाद गिन के बताइए मुझे। यानी पहला हमला है जो मुसलमान बराह रास्त अमेरिका पर किया है 2001 11 सितंबर में, और वो हमला एक दिन में नहीं हुआ। उसके पस मंज़र में ईरान में देखिए या मशरक़ वस्ता में देखिए, जो आलमी क़ुव्वतों के फैसले थे उनको पहले दिन से आपने मानने से इनकार किया, और उस मुल्क के साथ जो उनका इत्तेहादी था, जिसको उन्होंने आकर वहाँ बिठाया था, जिस तरह हमारे भी इत्तेहादी होते हैं ना, मुसलमानों के इत्तेहादी होते हैं। हम कहते हैं फ़लाँ जगह पर अगर किसी मुसलमान पर हमला हो तो OIC को सामने आना चाहिए, फ़लाँ तंजीम को सामने आना, मुसलमानों का सियासी कंसोर्शियम बन, तो ये फितरी चीज़ है ना, दुनिया में बनती है। तो उन आलमी क़ुव्वतों के भी कुछ कंसोर्शियम्स हैं, उनकी भी कुछ हमदर्द रियासतें हैं जिनको उन्होंने वजूद पजीर किया है। तो जब उन पर हमला होता है तो ये दर हकीकत उस फैसले पर, उस आलमी बंदोबस्त पर, उन आलमी क़ुव्वतों पर हमला होता है जिन्होंने वो फैसले किए हुए होते हैं। तो उन हमलों का आगाज़ किसने किया? 48 में हमने किया, 56 में हमने किया, उसके बाद 67 में हमने किया, 72 में हुआ। ये सारा मामला जो मशरिक़ वस्ता में हुआ वो हमारे इक़दाम से हुआ, उसका आगाज़ हमारे इक़दाम से हुआ। उसके बाद आप देखिए ईरान के अंदर इनकलाब आया, 50 साल तो होने को है, निस्फ सदी होने को है। 50 सालों में उस आलमी क़ुव्वत को किसने बरसरे पैकार बनाए रखा है? कौन मर्ग बर अमरीका बुजुर्ग शैतान के नारे लगाता था, मस्जिदों में जिक्र बिल जहर होता था? किसने कहा हुआ है कि वो हमारे आलमी दुश्मन है? उसके बाद तंजीमें बनी, जिहादी तंजीमें। उन जिहादी तंजीमों ने किस सल्तनत के खात्मे का ख्वाब देखा? किसने कुरान की आयतें पढ़ी और बताया कि यहूद व नसारा का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे अबदी अजली दुश्मन हैं, और वहां से उठकर इस मुमलिकत पर हमला आवर हो गए। मैं भी आऊंगा उस बात पर भी
کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں کس طریقے سے مسلمان ممالک میں جو داخلی خلفشار ہوتا رہا یا ان کی جنگیں ہوتی نہیں تو ان میں کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے، چاہے وہ صومالیہ ہو، چاہے وہ عراق ایران کی جنگ ہو، چاہے وہ عراق کویت کی جنگ ہو، چاہے افغانستان پاکستان کی جنگ ہو، جو بھی ہے اس پر میں آتا ہوں. لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اگر ہمارا مذہبی ذہن اگر پہلے دن سے ایک عالمی قوت کو اپنا دشمن گردان رہا ہے اور اس نیریٹو کو اپنے مسجدوں میں مدرسوں میں، مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے آج کل یہ کچھ اسرائیل کے اندر اور باقی دنیا میں لوگ کچھ تورات کے حوالے دے رہے ہیں، کوئی بائبل کے حوالے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ نیل سے لے کے وہاں تک ہماری سرزمین تھی اور مسیح آئیں گے. تو مسلمان بڑے جذبے ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو یہ تو ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے، یہ تو اسرائیل کا ایک مذہبی. تو وہ جو مذہبی ایجنڈا ہمارا ہے پچھلے 70 سالوں سے اور پچھلے 1400 سالوں سے، جس کو لے کر ہم گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی مسجد مسجد خطبے دیتے ہیں کہ دنیا میں یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسیح تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کا خاتمہ ہوگا. یہ تو کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ اے عبداللہ اس کی گردن کاٹ دے. تو یہ جو ہم مذہبی نیریٹو پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. ہماری جنگیں اگر مذہبی تو دوسری طرف سے اگر وہ مذہبیت کا تڑکا لگے اور مذہبیت کا نیریٹو سا تو ہم بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ہائی یہ جنگ تو دیکھو وہ تو ہمارا وجود ہی گوارا. تو ہم وجود گوارا کرتے ہیں، ہم نے ان کے وجود کو پہلے دن سے گوارا کیا. ہم نے ان کا وجود تو ایک طرف رکھی، اپنے مسلمان ممالک اپنے بھائیوں کے وجود کو گوارا نہیں کیا. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ گزشتہ 70 سالوں میں مسلمانوں نے جب بھی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی خود مسلمانوں نے ان کا خون بہایا، تو یہ مقدمہ درست ہوگا یا عالمی قوتیں مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہو گئیں، یہ مقدمہ درست ہوگا. پہلا ملک ہے گزشتہ 70 سالوں میں جس پر براہ راست حملہ ہوا ہے وہ ہے افغانستان، دوسرا ملک ہے ایران، اور تیسرا مسلمانوں کے اکثریتی ملک ہے جس پر محدود اندازے میں ایک حملہ ہوا وہ ہے لیبیا. یہ 3 ممالک ہیں. ان 3 ممالک کے اندر ان عالمی قوتوں نے براہ راست حملہ آور ہو کر اس خطرے کا خاتمہ کیا جو انہیں محسوس ہوتا تھا. ان تینوں ممالک کے اندر حملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ افغانستان پر حملے کی ابتدا دیکھ لیے. انہوں نے اٹھ کر حملہ کیا ہے امریکہ میں آ کر. یہاں پر 5-6 ہزار بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا 9/11 کے حملوں میں. اس کے نتیجے میں وہ حملہ آور ہوئے. اس حملے میں انہوں نے ظلم کیا، تعدی کی، وہ سارے معاملات ان سے دنیا بھی پوچھے گی، ان کی عوام بھی پوچھتے اور آخرت میں اللہ بھی پوچھے گا، اور ہمیں بھی حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے کمبیٹنٹس کو مارا، نان کمبیٹنٹس کو مارا، جو ظلم عدوان تعدی انہوں نے کیے ہر ایک کو حق ہے. لیکن حقیقت کی دنیا میں رہیے کہ اگر وہ چاہتے تو ان 70 سالوں میں 57 ممالک ہیں، ہر سال ایک ملک پہ حملہ آور ہونا تھا اور اس کا خاتمہ کرنا. بھائی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچ کے دی ہیں، انہوں نے یہ تقسیم کی ہے. ہماری 2-3 ممالک تھے، ہمیں 57 ممالک مل گئے. اچھا یہ ممالک جو ہمیں ملے، آپ کبھی دنیا کے نقشے کے اوپر ان ممالک کی جو حیثیت ہے، ان کے پاس جو وسائل ہیں، دنیا کا نظم و نسق انتظام و انصرام چلانے کی جو صلاحیت ہے، اس کا کوئی موازنہ کسی دوسری قوت سے آپ کر نہیں سکتے. یعنی دنیا کی 90% تجارت بحری رستوں کے ذریعے ہوتی ہے. ان بحری گزرگاہوں کے اندر 5 بڑی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کا 50 سے 60% تجارتی مال گزرتا ہے. وہ 5 کی 5 گزرگاہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. آپ آبنائے ہرمز کو دیکھ لیں، آپ باسفورس کو دیکھ لیں، آپ وہاں یمن میں باب الجندب کو دیکھ لیں، آپ ملاکا میں جا کر آبنائے ملاکا کو دیکھ لیں جو انڈونیشیا ملیشیا کے درمیان ہے. دنیا کی 20% صرف تجارت وہاں سے ہوتی ہے. آپ نہر سوئس کو دیکھ لیں. یعنی جو بڑی تجارتی شاہراہیں ہیں، آبی تجارتی شاہراہیں، وہ مسلم ممالک کے تصرف میں وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا قبر اور ان کی رائے اور آمدن وہ فیصلہ کن ہوتی ہے وہاں پر. اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تیل کے ذخائر دنیا میں 60 سے 70% مسلم ممالک کے پاس ہیں. ان میں 2 بڑی سلطنتیں، وہاں سعودی عرب موجود ہے یا ایران موجود ہے، وہاں عراق موجود ہے. ان کے پاس پچھلے 60-70 سال سے تیل ہے. دنیا کی توانائی اور اس کے کنووں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر عالمی قوتیں یہ چاہتی کہ بھائی یہ معاملہ نہ ہو، تو ان کے پاس تو اس کا اتنا زبردست اختیار تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ وہ جو چاہتی معاملہ کرتی تقدیر و قسمت کا. ہم میں سے کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ بھی پکڑ سکے. یعنی وہ جو ہاتھ پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہٹلر، ان تک کا خاتمہ انہوں نے کر دیا. تو ہم کس کھیت کی مولی تھے؟ تو جو بات ہم سمجھاتے ہیں دنیا کو، بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ بات یہ ہے کہ یہ تہذیبیں
اپنی تاریخ میں اور ہم اپنی تاریخ میں ایک ہی تھے، دنیا ایک ہی تھی، حملہ آور ہوتی تھی، قبضہ کرتی تھی اور اس کے بعد اپنا جھنڈا گاڑتی تھی، لوگوں کو باج گزار بناتی تھی، مرد غلام بنتے تھے، عورتیں لوڈیاں بنتی تھیں۔ ان کے اندر یہ تہذیب پیدا ہوئی، ان عالمی سامراج، ان لوگوں کے اندر یہ فلسفہ، یہ خیال، اور یہ بھی یہاں کے کچھ دانا اور حکیم دانشوروں نے پیدا کیا کہ لڑنے بھڑنے کے نتیجے میں نہ تم محفوظ رہو گے نہ دنیا آگے بڑھے گی۔ کچھ سوشل سائنسز کی ریفارمیشن ہوئی، کچھ قانون کی حکمرانی، کچھ حق خود ارادی، کچھ بنیادی انسانی حقوق، کچھ ان چیزوں کو ماننا کہ کچھ دستوری ریاستیں ہوتی ہیں ان کے اندر لوگوں کو آزادی، کچھ شخصی معاملات اور ریاست کے یہ بحثیں پیدا ہوئیں۔ ان کے نتیجے میں ایک نعمت غیر مترکبہ ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی، یعنی وہ تھوڑے سے انسان بنے تھے، فائدہ ہمیں ہو گیا، ہم تو خاتمے کی طرف گامزن تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان، عمان اور یمن کو ہٹا کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہمارے پاس دنیا میں تھا کیا؟ ہر جگہ پہ یہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حکومت تھی، ہم تو ان کے باج گزار تھے، ہم تو ان کے رہین منت تھے۔ تو ان کے اندر تہذیب پیدا ہونے کی صورت میں کچھ ہمیں بینیفٹس ملے اور کچھ نہیں، جو ملے وہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کو کبھی حاصل نہیں رہے۔ صحابہ کرام کے زمانے تک کہتے ہیں نا ہماری 5 بر اعظموں میں حکومت تھی، اس کا رقبہ اور آج مسلمان مملکتوں کو جو رقبہ حاصل ہے موازنہ کریں تو صحابہ کرام رقبے سے دگنا اور تگنا رقبہ آج ہمیں حاصل ہو گیا، یعنی اس سے ڈبل اور ٹرپل بڑی سلطنت ہے جو 57 اسلامی ممالک کی صورت۔ اور وہ ممالک کون سے ہیں کہ صرف آبی گزرگاہیں نہیں، صرف تیل کی توانائی نہیں، ان کا محل وقوع آپ دیکھیے، اس وقت بھی آپ دیکھیے دنیا کے وسط میں وہ سلطنتیں موجود ہیں۔ اور ان سلطنتوں کو اگر یہ تہذیب خاتمے پر آتی تو خاتمہ ہو چکا تھا، وجود بخشا ہے دوبارہ سے مہلت دی ہے۔ تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر ہمارے ابدی ازلی دشمن ہیں، وجود ہی گوارا نہیں کرتے، تو یہ 50-60 سال پہلے ہمیں یہ 57 ممالک کی لکیریں کھینچ کے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب دے دی تو دینے کے بعد وہ حملہ آور ہوئے ہم پر، ہم نے اقدام کیا ہے ان سے نفرت کا۔ اور دنیا میں جو ممالک ان کی اس طاقت کو، ان کی اس تہذیبی برتری کو چیلنج کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اگر آپ عالمی قوت ہوں اور آپ کی یہ طاقت اور تہذیبی قوت چیلنج ہو تو اس کے بعد آپ ان لوگوں کے گلے میں ہار ڈالیں گے کہ آؤ اپنی طاقت اتنی بڑھاؤ کہ جو نیریٹو تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے شعور کی اعماق میں اترا ہوا ہے اور تمہارے مذہبی نصوص میں موجود ہے، اس کو آ کر ہمارے اوپر پورا کر لو۔ یعنی یہ مسلمان ممالک میں سے جن ممالک کا میں نے آپ کو نام بتایا، یہ ممالک ایک دوسرے کے وجود کو کیوں گوارا کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ خطرہ تھا، طاقت سے خطرہ تھا۔ آج آپ دیکھیے افغانستان ہمارے پڑوس میں موجود ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان اس پر حملہ آور ہے۔ کیوں حملہ آور ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس خطے میں اپنی طاقت خطرے میں محسوس ہوتی ہے، اپنی سالمیت خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ تو جتنے ممالک ہیں دنیا میں، چاہے وہ مسلمان اور مسلمان ممالک ہوں، چاہے وہ مسلمان اور غیر مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ غیر مسلم اور غیر مسلم ممالک ہوں، جس کسی کو ایک دوسرے کی طاقت سے سالمیت کا خوف لاحق ہوگا وہاں پر وہ اقدام کرے گا، ہر طرح کا اقدام کرے گا۔ وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا اقدام بھی کرے گا، وہ اپنے چاہنے والی سیاسی پارٹیوں کو بھی وہاں پر لے آئے گا، اور وہ یہ بھی چاہے گا کہ ان ملکوں میں اگر کوئی ایسی قیادت پیدا ہو گئی ہے جو قیادت ہماری حاکمیت کو، عالمی طور پر ہمارے غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، تو ہم اس کا خاتمہ کریں۔ تو یہ جتنے ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیے لیبیا کے اندر یا عراق کے اندر، یہ لوگ اصل میں اسی امریکہ کے باج گزار بن کے رہ رہے تھے۔ یعنی ایران عراق جنگ میں کون کھڑا تھا عراق کے پیچھے؟ عراق کویت جنگ میں کون کھڑا تھا عراق کے پیچھے؟ امریکہ کھڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان عالمی طاقتوں چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایک قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے۔ وہ قیمت صرف ہم نہیں چکاتے، وہ سب چکاتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پہ اگر روس کے پڑوس میں یوکرین کرے گا تو وہ بھی چکائے گا، وہ اگر چین کے پڑوس میں کوئی ملک کرے گا تو وہ بھی چکائے گا۔ تو یہ دنیا کی سیاست اور طاقت کا کھیل ہے۔ اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم تو ان کو چیلنج کریں گے، جی ہم تو ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں، اپنی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ یعنی ایٹمی طاقت تعمیر و ترقی نہیں ہے، ایٹمی طاقت اصل میں مخالف قوت کو یہ بتانا ہے کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اب اس خطے کے فیصلے میں کروں گا، میری سالمیت پہ تم حملہ آور نہیں ہو سکتے، میں تمہارے برسر پیکار ہوں، تمہارے مقابل میں ہوں، اب میں برابر کی قوت پیدا کر رہا ہوں، میں میزائل بنا رہا ہوں جو تمہارے اتحادیوں پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ تعمیر و ترقی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ان کو یہ پیغام دینا ہے
کہ ہم تمہارے اس عالمی طاقت کو ماننے سے انکاری ہیں، اور انکار کے نتیجے میں ہم اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت اتنی بڑھا رہے ہیں کہ جب کبھی موقع ملے گا اس موقع کو ہم استعمال کریں گے تمہارے خلاف۔ تو جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ایک تہذیب میں جو کچھ تھوڑی سی تہذیب پیدا ہوئی تھی، کچھ ان کے مہذب انداز پیدا ہوئے تھے، اس مہذب انداز کو واپس اسی جنگی جنون میں، واپس اسی تہذیبوں کے تصادم میں اگر پہنچانے کا صحرا کسی کے سر ہے تو خود مسلمان ممالک کے سر۔ یعنی ہمارے لیے تو یہ چیز باعث شکر ہونی چاہیے تھی کہ چلو پھر سے ہمیں ہماری تینوں سلطنتوں کا خاتمہ ہوا، صفوی ہوں، عثمانی ہوں یا مغلیہ ہوں، 17ویں صدی ہمارا زوال کا نقطہ آغاز ہے، تو اس کے باوجود ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا کچھ مل گیا، اتنی بڑی بڑی معیشتیں مل گئیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں مل گئیں، تیل ہمارے یہاں سے نکل آیا، بحری گزرگاہیں ہماری یہاں، ہوائی گزرگاہیں ہمارے یہاں۔ مشرق وسطیٰ آپ دیکھیے دنیا کی 20-30% جتنی ہوائی آمد و رفت ہوتی ہے اس کا مرکز و محور بن گیا۔ تو یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوئیں، ان نعمتوں کے حصول کے بعد باہمی طور پر انتشار ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آپس ممالک میں تصادم میں مارے گئے، اور ان عالمی قوتوں کو بھی ہم یہ پیغام دینے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو گئے کہ تم جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت شریف بنا کر تہذیب اپنے کا آنچل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو، اس کو اتارو اور آؤ میدان میں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے ہمارا خاتمہ کرنا، اب تک تم نے خاتمہ نہیں کیا، آؤ ہمارے ساتھ لڑو۔ تو اگر وہ قوتیں آج ہم پر برسر پیکار ہونے پر آمادہ ہیں تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہم نے آمادہ کیا ہے۔ اگر کچھ عالمی بندوبست بنا تھا، اگر کچھ انہی قوتوں نے مل کر بنایا تھا، وہ اقوام متحدہ کا نظام دیکھیے، وہ انٹرنیشنل لا دیکھیے، یہ کوڈ دیکھیے، یہ سب کچھ انہوں نے خود بنایا تھا۔ یعنی ہم میں سے کوئی ان کو پابند نہیں کر سکتا کہ جی انٹرنیشنل، آج بھی میں سنتا ہوں کہ جی یہ مثال کے طور پر امریکہ نے اور اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے، وہ لا انہوں نے بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ ہم گھر کے بڑے بھائی ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپس میں کوئی نہیں لڑے گا، یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ اب چھوٹا بھائی پڑوسیوں سے مل کے اگر سازش کرے تو وہ انٹرنیشنل لا کو مان کے کر رہا ہوتا ہے۔ ایران نے مثال کے طور پر لبنان میں حزب اللہ بنائی، فلسطین میں حماس کو سپورٹ کیا، اس کے بعد شام کے اندر لاکھوں سنیوں کا قتل عام ہوا اسی نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں کی نسبت سے، اور ان کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ یہ جو کچھ خطے کے اندر ہو رہا تھا یہ کو عالمی انٹرنیشنل لا کو پڑھ کے ایران کر رہا تھا۔ تو جب آپ نہیں مانیں گے اس عالمی بندوبست کو تو وہ جنہوں نے بنایا تھا وہ کس اصول پہ مانیں گے اس کو؟ وہ کہیں گے بھی ہم نے بنایا تھا نا، ہم نے بنایا تھا تاکہ تم لوگ شرافت سے رہو اور ہمیں نہ چھیڑو، مجھے بڑا بھائی سمجھو، لیکن اب تم مجھے بڑا بھائی سمجھنے پر آمادہ نہیں ہو، اصول میں نے بنایا تھا، ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے، تو اب تم مجھ سے کس چیز پہ مطالبہ کر رہے ہو کہ جی آپ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کریں، آپ مثال کے طور پہ عالمی عرف کی پاسداری کریں۔ میں نے فیصلے کیے تھے مشرق وسطیٰ میں، تو ان فیصلوں کو اگر تم ماننے پر آمادہ نہیں ہو اور برسر پیکار رہنا چاہتے ہو تو لڑو۔ تم لڑو گے تو تمہارے خیال میں بیٹھا رہوں گا جس کو میں نے وہاں پر آ کے بٹھایا تھا؟ تو اردن شامل ہوا تھا، جگہ پر پہنچا، مصر شامل ہوا تھا، اپنی حقیقت میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر آج وہ ممالک جو براہ راست عالمی قوتوں کے فیصلوں سے برسر پیکار تھے، وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر انہی عالمی قوتوں کے ساتھ معاملات کر کے اپنے ملکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے داخلی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، آپ نے بات کی عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھیے ایران کی گرد و پیش میں جو مسلمان ممالک ہیں، گزشتہ 40 سال میں ان ممالک کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ ایران سے ہے۔ خود ہم پاکستان میں پلے بڑے، ہمیں پتہ ہے ہمارے ہاں جو یہ داخلی تقسیم ہے، شیعہ سنی کی تقسیم، اس کے اندر جو اصل مخاصمت تھی وہ کن ممالک کی تھی؟ ایران سے تھی۔ ہمیں وہاں سے پوری کی پوری ایک تہذیب کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان میں لانے کی کوشش کی، عرب ممالک میں لے جانے کی کوشش کی، اور پورے کے پورے مذہبی تصورات، یعنی اس کے اندر کوئی چیز سیاسی حکمت عملی نہیں، مذہبی تصورات، ظہور مہدی، نزول مسیح، دنیا کے اندر کفر و شرک کا خاتمہ، اور اس کے بعد عالمی طاقتوں کو باجگزین، یہ سب مذہبی تصورات ہیں۔ تو دائمی مخاصمت میں اگر کوئی تہذیب کھڑی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، اور مسلمان دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں، اسلام کا غلبہ نہیں، مسلمانوں کا غلبہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اس پس منظر میں اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ دو ہی رویے ہوتے ہیں دنیا میں، یا شکر گزاری کا یا ناشکری کا رویہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا۔ ہم لوگ اگر
شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے شکر گزار اور عابدین میں شامل ہوئے ہوئے بندے بن جاتے اور اپنے ممالک کے اندر تعلیم پر توجہ دیتے، اخلاقی برتری پر توجہ دیتے اور تصادم سے گریز پر توجہ دیتے، تو دنیا سوچ نہیں سکتی کہ جو مقام ہمیں اللہ نے دیا دوبارہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا تو سمجھتی ہوگی کہ عالمی عرف اور تہذیب اور ان سب کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار نیو اس میں سب ہوا ہے، صرف یہ نہیں ہے، اس میں خدا کی اسکیم بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو اس نے برقرار رکھنا ہے، دوبارہ سے اٹھانا ہے، وہ تہذیب جو فلسفے کی سطح پر اٹھی ہے الہات کا مقدمہ لے کر، اس کو علمی طور پر ریفیوٹ کرنا ہے، تو انہی قرآن کے حاملین نے کرنا ہے، اور دنیا میں اخلاق کی برتری سوفسطائیت کے مقابلے میں کسی نے لانی ہے تو انہوں نے لانی ہے۔ تو یہ اللہ کی اسکیم کا ایک اشارہ تھا کہ اس نے پھر سے ہمیں زندگی دی، پھر سے ہمیں اٹھا دیا اور پھر سے ہمیں دنیا کے وسط میں لا کر اور ان آبی گزرگاہوں کے سروں پر آ کر بٹھا دیا جہاں دنیا کی شہرگ ہے اور رستے چلتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس چیز پر توجہ دینے کے بجائے اس چیز پر توجہ دی کہ نہیں، ہم تو ابدی طور پر باہمی پرسر پیکار رہیں گے، نہ ہمارا باہمی اتحاد ہے، نہ ہمارے اخلاقی برتری ہے، نہ ہمارے تعلیم اور سائنس کی برتری ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ جو ہمارے یہاں آپ کو نظر آتی ہے نا کچھ تھوڑی بہت دفاع کے اندر بھی، یہ سب کچھ بھی ان عالمی قوتوں کی جو مخاصمت میں کھڑی ہوئی عالمی قوتیں ہیں ان کا سرکہ ہوتی ہے میرے بھائی۔ وہ ہمیں لا کر دیتے ہیں چیزیں کہ اس عالمی قوت سے میرا مقابلہ ہے، اب میں تمہیں پیادہ بناتا ہوں، جیسے ہم پیادے بنے، جیسے ہم خود پیادے بنے امریکہ کی جنگ میں افغانستان جہاد کا نام لے کر، جیسے اور مسلم ممالک پیادے بنتے ہیں، تو کبھی ہم چین کا پیادہ بنتے ہیں، کبھی ہم روس کا پیادہ بنتے ہیں، کبھی ہم امریکہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عالمی قوتوں سے برسر پیکار ہیں، ان کو ہم نے وہاں سے شکست فاش دے کے بھگا دیا۔ افغانستان کو دیکھیے، یعنی وہ جس کے ہم گن گاتے تھے کہ اس نے 40 کے قریب عالمی قوتوں کو شکست دے دی، وہ 40 کے قریب عالمی قوتوں کو شکست دینے والے مرد مجاہد، ان پر آج کون حملہ آور ہے؟ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کابل و قندھار پہ حملے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس عالمی قوت سے اس نے معاملہ کیا ہے، اس کا بجٹ آج بھی افغانستان کا بجٹ ہر مہینے ملینز آف ڈالر امریکہ سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملک چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر معاہدہ کیا ان سے کہ جی آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، آج سے اب ہمارا رخ ذرا پاکستان کی طرف ہوگا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں، تلخ ہیں، مشکل ہیں، ہضم کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ جو مذہبی شاعری اور ریٹرک ہم نے سنی ہوئی ہے اس کے بالکل مخالف ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے، اور جیسے ہی یہ جو فاتحین ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ کے مہذب فاتح ہیں کہ فتح کے بعد آپ کو یہ 57 ممالک دے دیے، اتنی اسٹریٹجیکل لوکیشنز دے دی، یہ سب کچھ کر دیا، 70 سالوں میں کبھی براہ راست حملہ نہیں کیا، اور آگے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ حملہ آور ہونے کے باوجود ان ممالک پر اپنے قبضے کو لیجیٹیمائز نہیں کر سکے، نہیں کہہ سکے کہ یہ آج سے افغانستان میری سلطنت ہے۔ کہنے کو کہہ سکتے تھے نا بھائی، ہم نے $10 ٹریلین لگایا ہے، ہم عالمی عرف ہم نے بنایا تھا انٹرنیشنل، اس کو ہم پھاڑ کے پھینکتے ہیں، یہ ہمارا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ افغانستان آج بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے، عراق آج بھی وہاں کے مقامی لوگ چلا رہے ہیں۔ ان ممالک نے جو کچھ کیا وہ یہ کیا کہ جہاں طاقت کو چیلنج کیا جائے گا وہاں پر اقدام کیا جائے گا، وہ اپنے علاقے ہوں، چاہے وینزویلا میں اتر کے اس کے صدر کو اٹھا کے لے آئے، طاقت جہاں چیلنج ہوگی وہاں پر ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اس اصول کو اگر آپ نہیں مانتے تو پھر تو آپ اپنے خطے کے اندر اپنی برتری کا خاتمہ کر دیں۔ ہم ہندوستان سے کیوں برسر پیکار ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے بھائی، اس خطے کے اندر ہماری سالمیت کو خوف ہو جائے، ہندوستان کو ہم سے خوف ہوتا ہے۔ تو یہ اصول تو مسلمہ ہے، اس پر تو کوئی نہ عالمی قوتوں سے پوچھ سکتا ہے، نہ مسلمان ممالک سے پوچھ سکتا ہے، نہ غیر مسلم ممالک سے پوچھ سکتا ہے۔ اصل سوال ہے کہ کیا تہذیب کی جنگ ہے؟ تو ہم نے اس کو تہذیب کی جنگ بنانے کی پوری کوشش کی اور اپنے برسر پیکار مد مقابل عالمی قوتوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو کچھ تم نے ٹیریٹریاں سیٹ کی ہم اس کو مانتے نہیں، ہم کسی ٹیریٹری کو نہیں مانتے، ہم عالمی خلافت کو مانتے ہیں جس کے اندر غیر مسلموں کو اس دنیا میں حق حکومت سرے سے حاصل ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ان 70 سالوں میں خاتمے کا خواب دیکھا ہے ان عالمی قوتوں کو، تو وہ مسلمان ہیں، عالمی قوتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں وجود بخشا، اس کے بعد ہمیں مہلت دی اور اسی شرط پہ دی کہ ہماری طاقت کو مانو، لیکن ہم اس کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے تو اس کی ایک قیمت ہے جو چکانے پر راضی رہنا چاہیے ہے، اس پر جزا فضا نہیں ہونی چاہیے ہے، رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے انہوں نے آ کر ہم پہ بم۔ بھائی ایک قوت اور تہذیب کے خاتمے کا آپ خواب دیکھیں تو اگلی قوت اور تہذیب کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اپنا دفاع کرے یا وہ حفظ تقدم کے طور پر اقدام کر دے۔ تو جب پھر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ، میں پڑھ رہا تھا ہمارے کوئی دانشور انہوں نے لکھا کہ جی ایران کا یہ داخلی معاملہ ہے،
کہ وہاں کون حکومت. امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ ایران نے اس خطے کے اندر امریکی مفادات کو چیلنج کیا تو داخلی معاملہ تھا. تو ایران کے اندر رہتے لبنان میں کیوں گئے؟ حزب اللہ کیوں بنائی؟ حماس کی سپورٹ کیوں کی؟ آپ نے حوثیوں کو کیوں سپورٹ کیا سعودی عرب کے خلاف؟ کون سا انٹرنیشنل لا آپ نے دیکھا؟ تو اگر یہ داخلی معاملہ تھا کسی مملکت کے اندر تو بھائی آپ بھی تو مملکت سے باہر نکلے ہوئے ہو, خطے کے اندر اثر و رسوخ قائم کر رہے ہو, عالمی قوتوں کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہو, تو پھر برسر پیکار ہو نا. تو ایران گزشتہ 50 سال سے عالمی قوت سے برسر پیکار تھا. وہ اس کا حوصلہ تھا, اس کا صبر تھا. وہ اگر چاہتا تو پہلے دن حملہ آور ہو سکتا تھا. وہ اب حملہ آور ہوا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. وہ پہلے دن حملہ آور ہو جاتا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جذبات کی دنیا میں یہ خطیبانہ اور وائزانہ بیانات جن سے جو کچھ بچی ہوئی طاقت ہے, مسلمانوں کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو آج لڑنے پر آمادہ کر رہے ہیں, سب سے بڑے دشمن ہیں. اس لیے کہ اس لڑائی کا انجام وہی ہوگا جو انجام ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. یہ چھوٹے موٹے سے کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں وہ ہم لوگ اگر اگلے چاہیں تو ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ مہلت ہے ان کی طرف سے کہ ہم برقرار ہیں. اچھا آپ کہیں کہ کتنی شکست خوردہ ذہنیت ہے, ہم آگے بڑھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ مجھے بتائیے کون کرے گا؟ یعنی پورے مسلم ممالک کے اندر 4 ممالک ہیں جن کے پاس باقاعدہ ایئر فورس ہے. کچھ ترکی, مصر, یہ سعودی عرب اور پاکستان. ٹھیک ہو گیا. ان میں جو کچھ فضائی قوت موجود ہے لڑنے کی, ان کی 90% ٹیکنالوجی مغربی اقوام کی دی ہوئی ہے. وہ جہاز اڑ کے اس طرف جا نہیں سکتے. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا جس پر لوگوں نے بہت بھت اڑائی, بڑا مذاق اڑایا. تو آپ آج جائیے اس دعوے کی تصدیق کر لیجئے. جو F-16 ہمارے پاس ہے, جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہیں, وہ اڑ کے اس طرف جا سکتی ہیں. اچھا ہم اپنے خطوں میں جنگ لڑتے ہیں خود دوسری عالمی قوتوں کی ٹیکنالوجیوں سے. ان ٹیکنالوجیوں کو کبھی آپ استعمال کرنے کی اجازت چاہیں ان سے, چین سے چاہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف تمہارا JF تھنڈر استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو ان قوتوں کے ساتھ, ان محدودیتوں کے ساتھ ہم چلے ہیں عالمی قوتوں سے مقابلہ کرنے. اور جو کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں, اس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی فتح کے لوگ جھنڈے گاڑ ہیں. یعنی سپریم لیڈر ایران کا پہلا سب سے 9 کروڑ آبادی ہے, مل کے اپنے ایک شخص کی حفاظت نہیں کر سکی نا بھائی. یہ حقیقت ہے. وہ ٹیکنالوجی کا ایسی برتری ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں قلعے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوئے بہادر شاہ ظفر کے سامنے اپنی جوہری عسکری طاقتوں کے قصے سنا رہے تھے, وہی قصے آج ہم سن رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پھر دلی کے غسل خونی میں کیا ہوا. وہی کچھ ہوا جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے گلے کاٹو, آؤ ہمیں مارو, تاکہ پھر ہم نوحہ گری کریں اور اس کے بعد چیخیں کہ تم لوگ ہمارے وجود کو گوارا ہی نہیں کرتے. تو جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اگر آپ اترے اس میدان میں تو پھر رونا دھونا نہیں, پھر انٹرنیشنل لا کی کوئی بات نہ کریں, پھر کوئی بات نہ کریں. کام ہوتا ہے پھر یہ جنگ ہے تہذیبوں کی, اور تہذیبوں کی جنگ میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم جامع شہادت پہنچ کریں گے, اور جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. پھر یہ شعر پڑھیں, پھر اس کے بعد رونا دھونا نہ کریں. تو میرے خیال میں مسلمانوں کے ہاں جس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ پہلا آدمی جس نے اجاگر کیا خود مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کہ وہ سر سید علیہ رحمت, سر سید احمد خان, جس نے اس چیز کو پہچانا کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں, تہذیبی طور پر کہاں پہنچ چکے ہیں, اور اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے. وہ 3 ہی چیزیں ہیں, تصادم سے گریز, داخلی طور پر علم میں برتری, اخلاق میں برتری. اگر ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو جو کچھ ہمیں حاصل ہے ہم مخالف قوتوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اترو اس وحشت پر, اور وہی حال کرو ہمارا جس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے.